کہنا چاہتا ہوں اگر اہل بیت سے جس کو محبت ہے ان کے دشمن کی کاٹ کرنی ہوگی 1 2 3 کی کاٹ کرنی ہوگی 1 2 3 کا مطلب ابو بکر عمر فاروق اور عثمان کی کاٹ کرنی ہوگی ان کو کافر کہنا ہوگا اور کافر کہنا ہوگا اور مجھے میری جان جاتی ہے تو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دنوں خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی جاتی ہے فیصل آباد کے اندر۔ پوچھنا یہ تھا کہ وہ لوگ جن کو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب جلالی صاحب نے ایک بات کی تھی، ان کی نیندیں اڑی ہوئی تھی، جو کہتے تھے کہ دیکھو ہمیں تو نیند ہی نہیں آ رہی، جب سے اس نے خطا کی نسبت کی ہے ہم سو نہیں پا رہے، ہمیں چین نہیں آتا۔ اب پوچھنا یہ تھا کہ اب بھی آپ کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں یا نہیں اڑی؟ اب آپ کا کوئی سیمینار نہیں ہو رہا، ابھی تک کوئی جلسہ بھی نہیں ہوا، کوئی ریلی بھی نہیں نکلی، کوئی درخواست بھی نہیں دی گئی کہ جا کر ان کے گستاخوں کے خلاف کوئی درخواست دے دیں، کوئی جلسہ کر دے جناب۔ وہ بڑی بڑی پگڑیوں والے پیر کہاں ہیں اس وقت؟ وہ جبہ دستار پہننے والے علماء کرام، ادب سے نام لوں گا نا، علماء کرام اس وقت کہاں ہیں؟ علی صاحب کو ماں باپ کی گالیاں نکال رہے تھے اور کہہ رہے کہ جس نے حضرت فاطمہ کی طرف خطا کی نسبت کی اس کی ماں سے خطا ہوئی تھی، ایسی ایسی گالیاں دے رہے تھے ایک جید عالم کو۔ ویسے پوچھنا یہ تھا کہ اب ان کی زبانیں بند کیوں ہیں یار؟ اگر ان کو دین کا درد تھا، اگر ان کو واقعی صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ عشق تھا تو آج ان کی زبانیں خاموش کیوں ہیں؟ آج بولتے کیوں نہیں؟ آج ان کی زبانوں کو تالے کیوں لگے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ فنڈ وہیں سے آتا تھا ان کو؟ پھر تم بولو اس ایک محقق عالم کے خلاف بولو، جب اس کے خلاف تم بولو گے تو پھر ان کے خلاف کوئی بات کرنے والا نہیں ہوگا۔ حالانکہ اس بندے نے بے ادبی نہیں کی تھی، گستاخی نہیں کی تھی، ایک صرف لفظ بولا تھا، چاہے آپ اس کو بے ادبی کے زمرے میں لے کے جائیں یا نہ لے کے جائیں، ایک صرف لفظ بولا ہے۔ یہ بندہ صراحتاً گستاخی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ان کا انکار کرنا پڑے گا، اور کہہ رہا ہے کہ اگر تم اہل بیت سے محبت کرنی ہے تو خلفائے ثلاثہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کا انکار کرنا پڑے گا۔ اب تو کسی وہ پنڈی والا یا کہیں کے رہنے والے کسی کو ہوش نہیں آ رہا اور کوئی بھی سیمینار نہیں کر رہا، کوئی بھی جا کے تھانے درخواست نہیں دے رہا کہ بھئی ان کو پکڑا جائے۔ اب ان میں سے کوئی بھی بیدار نہیں ہو رہا، کسی کو بھی درد نہیں اٹھا اور کوئی بھی سیمینار نہیں کر رہا اور کوئی بھی تقریریں نہیں کر رہا اور کوئی بھی جلسے نہیں کر رہا۔ مجھے اب ایک بات کی سمجھ آ گئی ہے، ان کو صرف جلالی صاحب سے مسئلہ ہے، کوئی دین کا ان کو درد نہیں ہے، کوئی صحابہ اہل بیت کا ان کو درد نہیں ہے۔ ان کو فقط جو تکلیف ہوتی ہے وہ جلالی صاحب سے ہوتی ہے۔ اگر ان کو واقعی دین سے محبت تھی، صحابہ اہل بیت سے محبت تھی، اب یہ روڈوں پہ ہوتے اور اس گستاخ کو لٹکوا دیتے ہیں اور کہتے کہ جب تک اس کو پھانسی میں نہیں چڑھایا جائے گا اور اس کو سزا نہیں دی جائے گی تو ہم بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ اب ان سارے پیروں اور مولویوں کی نیند سکون کی آ رہی ہے، لیکن جب بھی ان کی نیند اڑتی ہے تو جلالی صاحب کے نام سے اڑتی ہے، اور ڈاکٹر صاحب کی جب بات آتی ہے تو فوراً یہ تڑپ اٹھتے ہیں اور پھر یہ ایک سیمینار کر دیتے ہیں عظمت اہل بیت پہ۔ اب ان کو سانپ یوں سونگ گیا کہ جیسے یہ دنیا میں آئے ہی نہیں ہیں، ان سب کے جنازے اٹھ گئے ہیں۔ اللہ ان کے درد میں مزید اضافہ کرے اور اللہ تعالیٰ امام جلالی کو تا زندگی سلامت رکھے۔